بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان قبول کرو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر رحمتوں سے نوازے گا، اور یہ کہ اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا کہ جس نور کی روشنی میں تم چل سکو گے، اور یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا کہ یقیناً اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب، اور یہ کہ یہ نور عطا کیا جائے گا انسان کو کہ اس نور میں، اس روشنی میں انسان یہ دنیاوی زندگی کا یہ سفر اور پھر وہ آخرت کی جو زندگی ہے اور آخرت کے جو مراحل ہیں کہ جب انسان کو وہاں نور اور روشنی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو اللہ کی طرف سے انسان کو نور عطا کیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مزید یہ کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کے باوجود اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو پھر یہ وعدہ کیا گیا اور یہ خوشخبری سنائی گئی کہ گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تو بہت ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ الغرض اس آیت میں یہ جو اس قدر خوشخبریاں سنائی گئی ہیں اہل ایمان کو، تو یہ خوشخبریاں اس بنا پر سنائی گئی ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہ پہلی بات، اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرو۔ تو جس طرح اللہ پر ایمان اور یہ کہ اللہ کا خوف، تقوی، اللہ سے ڈرتے رہنا، تو اسی چیز کے ساتھ ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچتے رہنا، اور یہ کہ دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب و احترام اور تعظیم و توقیر اور یہ کہ عزت کے جذبات کا ہمیشہ بیدار رہنا اور موجزن رہنا، تو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے خود اللہ عز و جل کی جانب سے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا وہ یادگار اور وہ تاریخی واقعہ، اس موقع پر مشرکین مکہ نے جب اپنے ایک سردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی خاطر
اور یہ کہ معاملات طے کرنے کی غرض سے وہاں بھیجا۔ اور وہ سردار تھا عروہ ابن مسعود الثقفی، جو کہ دراصل طائف کا باشندہ تھا، اور وہ اتفاقاً وہاں مکہ آیا ہوا تھا۔ تب اس کی عزت کرتے ہوئے اور اس کے مقام و مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی دانش مندی اور فہم و فراست کی وجہ سے قریش مکہ نے اسے اپنی جانب سے نمائندہ بنا کر بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہاں حدیبیہ کے مقام پر گفت و شنید کی غرض سے۔ تو اس موقع پر عروہ ابن مسعود نے جو منظر کشی کی ہے، تو یوں کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں کے جو دربار ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا نظارہ کیا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، یہاں تک کہ قیصر اور کسریٰ اور نجاشی، یہ جو اس زمانے میں روئے زمین کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اور یہ اتنے بڑے بادشاہ جن کا اس قدر جلال تھا اور اتنی شان و شوکت تھی اور اس قدر جن کا رعب اور دبدبہ تھا، تو ان سبھی کا نام لیتے ہوئے عروہ ابن مسعود نے کہا کہ وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی واللہ ما رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ اللہ کی قسم، یہ جتنے بھی بادشاہ ہیں، میں ان کے شاہی درباروں میں گیا ہوں، اور میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں یہ منظر نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اس قدر عزت کرتے ہوں دل و جان سے، کہ جس قدر میں نے دیکھا وہاں حدیبیہ میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر عزت کرتے ہیں، دل و جان سے جس طرح فدا ہوئے چلے جاتے ہیں، میں نے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار میں بھی یہ منظر نہیں دیکھا۔ تو یہ چیز واپس مکہ پہنچنے کے بعد عروہ ابن مسعود نے وہاں مشرکین مکہ اور ان کے سرداروں کے سامنے بیان کی۔ اور یہاں ناظرین ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود کی یہ جو مختصر سی ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یوں ان یادگار الفاظ میں عروہ ابن مسعود نے یہ جو منظر کشی کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مختصر سی ملاقات ہمیشہ کے لیے عروہ ابن مسعود کے دل میں اور ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھی، اور وہ بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ اور پھر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے صرف 2 سال گزرنے کے بعد سن 8 ہجری میں غزوہ طائف کا واقعہ جب پیش آیا تھا، فتح مکہ کے فوری بعد، اور غزوہ حنین کے فوری بعد سن 8 ہجری میں، چونکہ عروہ ابن مسعود طائف کا باشندہ تھا، وہاں اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو 2 سال قبل حدیبیہ میں جو مختصر سی ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس ملاقات سے یہ اس قدر متاثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ان مناظر سے، کہ غزوہ طائف کے موقع پر یہ فوراً مشرف باسلام ہو گیا، یعنی یہ صحابی بن گئے عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں
اس کے ماں باپ سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ بڑھ کر، یعنی انسان کے دل میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت خود اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ اور تمام دنیا والوں سے بڑھ کر جب تک دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت سبھی سے بڑھ کر نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ اور ناظرین، یہی صورتحال، یہی معاملہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام گزر چکے ہیں، تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا اور یہی کیفیت تھی کہ جو ان کے امتی تھے تو ان کے لیے بھی یہی تعلیم تھی اللہ عز و جل کی جانب سے کہ اپنے نبیوں کا احترام ہو، اور یہ کہ سبھی سے بڑھ کر امتیوں کے دلوں میں نبی کے لیے ادب ہو، تعظیم ہو، توقیر ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے یوں کہا کہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، یعنی جو ان کے خاص ساتھی تھے اور پیروکار تھے، انہوں نے یوں کہا کہ ہم تو انصار اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اور ان کی جو تعلیمات تھیں، جو ان کے ارشادات و فرمودات تھے اور ان کی طرف سے جو اپنے امتیوں کے لیے جو نصیحتوں کے سلسلے تھے، تو جواب میں انہوں نے یوں کہا کہ آپ کی اس نصیحت کو قبول کرتے ہوئے دل و جان سے ہماری طرف سے یہ عزم بالجزم ہے کہ ہم تو اللہ کے دین کی دل و جان سے مدد کرتے رہیں گے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ فکر و جستجو کرتے ہی رہیں گے۔ گویا اس میں ان کی طرف سے ان کے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے عزت اور تعظیم و توقیر کا اظہار مقصود تھا کہ آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کیا کریں، اور ہماری طرف سے یہی جواب ہے کہ ایسا ہی ہم کریں گے۔ تو اس کے بعد جواب میں اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری سنائی، جنت کی خوشخبری، دونوں جہانوں میں کامیابی کی خوشخبری، اور ایک اور عظیم ترین مزید خوشخبری یہ بھی سنائی۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراہ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ مجھ سے پہلے جو اللہ کی کتاب نازل ہو چکی ہے، جو گزشتہ کتاب یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں کہ جن کا نام احمد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری سنائی۔ ایک بات تو یہ کہ مجھ سے پہلے جو کتاب گزر چکی ہے اور جو رسول گزر چکے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جانب نازل فرمودہ اللہ کی کتاب، وہ الہامی کتاب یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کے لیے میرے دل میں عزت ہے، ادب و احترام ہے، اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ یوں خوشخبری سنائی، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ جواب میں ہوا کہ ان کی قوم نے
جب دل و جان سے ان کی عزت کی، تو جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس خوشخبری سے نوازا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو خوشخبری سنائی کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، اگر تم نے انہیں پایا، تمہاری موجودگی میں ان کی بعثت ہو گئی، تو تم انہیں سچا تسلیم کرنا، دل و جان سے ان پر ایمان قبول کرنا، اور یہ کہ ان کی مدد کرنا، ان کی عزت و تعظیم کرتے رہنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے قرآن میں کسی کی قسم کھائی ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، وہ لوگ تو اپنی بدمستی میں بہکے ہوئے تھے۔ یعنی قرآن کریم میں جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کا اور جن خرابیوں میں وہ قوم مبتلا تھی، تو اس چیز کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس ضمن میں اللہ عز و جل کی جانب سے یوں ارشاد ہوا کہ لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم۔ اللہ عز و جل، اللہ خالق ارض و سماء، اللہ احکم الحاکمین، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے یہی بات خوب واضح و ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ ہے۔ تو جب اللہ عز و جل کے نزدیک یہ مقام و مرتبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ یقیناً ہمیں بھی دل و جان سے، ہمیں بھی دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کے جذبات ہمارے دل میں راسخ و پیوست ہونے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔